السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم نظرات، یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 130واں درس ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک کی. تو کل غالباً ہم نے یہ بات آپ سے کی تھی، یہاں تک بات پہنچائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے اور نکلنے کے بعد ثنیۃ الوداع ایک جگہ تھی، وہاں پر ساری فوج کو کہا آپ نے کہ یہاں پر اکٹھا ہوں، اور جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کے انہوں نے شکایت کی. یہاں تک بات ہم نے کی تھی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے جو ہے وہ فوجوں کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا. اور اب نفسیاتی طور پر قبیلہ پسند لوگ تھے. اسلام نے ان کی بڑی تربیت کی اور کافی حد تک جو ہے وہ ایک دوسرے سے بہت گھل مل گئے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا رہتا تھا کہ اپنے قبیلے کے آدمی کا جتنا احترام کرتے تھے دوسرے قبیلے کے آدمی کا احترام نہیں کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ قدم اٹھاتے تھے. تو مہاجرین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے انچارج بنایا اور زبیر بن عوام کو. اس کے بعد اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ اوس کا انچارج بنایا، جو اوس قبیلہ تھا. دو قبیلے بڑے تھے، اوس اور خزرج. اور حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ خزرج کا انچارج بنایا. اس کے بعد جو اور قریب قریب کے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، دو دو تین تین کو ضم کر کے ایک ایک آدمی کو اس میں لیڈر بنایا اور سب کو جو ہے وہ جھنڈا دیا. لیکن سب سے بڑا جھنڈا جو تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے. آپ کو بتایا تھا میں نے کہ ماحول بہت خراب تھا، یعنی موسم، اور اکثر و بیشتر صحابہ تو نکلے، منافقین بھی ساتھ میں نکلے. یہاں ثنیۃ الوداع میں پہنچ کر کے ایک بڑا حصہ منافقین کا بغیر بتائے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ سلپ کر گیا. خاص کر عبداللہ بن ابی بن سلول بھی یہیں سے واپس آ گیا. اچھا 30,000 کا لشکر تھا تو اس نے سمجھا کہ کہیں نوٹس ہوگی تو ہوگی. بہرحال فوراً نوٹس ہو گئی کہ کچھ لوگ یہاں سے نکل گئے ہیں اور اس میں جو منافقین کا چیف ہے وہ بھی نکل گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا. 5 مسلمان ایسے تھے جو ارادہ کر چکے تھے کہ مجھے جانا ہے جہاد میں، لیکن وہ مدینے میں رہ گئے. اس میں سے 3 لوگ تو ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ میرے پاس بہت تیز رفتار اٹھنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے دو، لشکر کا معاملہ ہے، 2-3 دن کے بعد یہاں سے نکلیں گے اور اپنی سرپٹ اٹھنی بھگا کر کے جو ہے وہ کیا ہے پہنچ جائیں گے. نتیجہ یہ نکلا جب 3 دن ہو گیا تو انہوں نے سوچا ابھی تو گیا ہوگا، یہاں ٹھہرا ہوگا، یہاں منزل ہوگی. ایسے کرتے 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 اتنا لیٹ ہو گئے کہ اب انہوں نے سوچا کہ اب تو جنگ بھی شروع ہو گئی ہوگی، جانے کا فائدہ کیا ہے. پھر اس کے بعد وہ سوچنے لگے اب تو اگر واپس آ رہے ہوں گے تو واپس آ رہے ہوں گے. بہرحال اس میں سے 3 لوگ ایسے تھے صحابہ میں جو مخلص تھے، لیکن اسی جو ہے غفلت میں وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جا نہیں سکے. 2 صحابی ایسے تھے، خاص کر ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ارادہ کیا تھا مجھے جانا ہے، ٹھیک ہے نکل لیں گے. ان کی 2 بیویاں تھیں. تو اللہ کے رسول تو نکل گئے شدید گرمی میں. ان کے باغ میں 2 چھوٹے چھوٹے چھپر پڑے ہوئے تھے. چھپر سمجھتے ہیں؟ ہٹ جسے کہتے ہیں، کٹیا ٹائپ. تو دوپہر وغیرہ میں یہ لوگ اپنا جاتے تھے. یہ گئے تو ایک بیوی کا چھپر ایک طرف تھا، دوسری بیوی کا چھپر ایک طرف تھا. باغ تھی، کھجور تھی، پانی تھا. تو پکنک کے طور پر جاتے رہتے تھے. وہاں پہنچے تو ٹھنڈا پانی، کھجور سب دیکھا. اچانک ان کو اللہ کے رسول یاد آ گئے.
کہا کہ یہ تو بڑی ہی ناانصافی کی بات ہے کہ میں صحابی رسول ہو کر کے میں انجوائے کروں، اللہ کے رسول دھوپ میں اور گرم پانی پیتے ہوئے سفر کر رہے ہوں۔ بس انہوں نے بیوی سے کہا کہ میں کسی بھی ہٹ میں داخل نہیں ہوں گا اور فوراً میرا سفر تیار کرو، میں ابھی نکلوں گا۔ اور ایک اور صحابی تھے، ان کا نام عمیر بن وہب تھا، یہ دونوں بہرحال الگ الگ نکلے، لیکن یہ لوگ تبوک سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل گئے۔ وہ جو 3 صحابی ہیں وہ 3 نہیں جا سکے، ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ الگ سے گفتگو کریں گے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں منافقین واپس آئے۔ ایک آدھ مسلمان کے بارے میں ہے، لیکن حقیقت صحیح روایت یہ ہے کہ کوئی مسلمان واپس نہیں آیا نکلنے کے بعد۔ جو نہیں گئے وہ ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا یہ تقریباً 700 سے بعض لوگوں تقریباً 900 کلومیٹر اگر اس کا آخری انتہا ہے، جہاں سے جنگ ہوئی تھی وہ 700 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ درمیان میں جب گزرنے لگے تو سمود قوم کا ایریا بھی پڑتا تھا، وہاں پر عذاب آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی رکے گا نہیں، اور آپ نے بھی اپنا جو ہے وہ رومال سر پہ ڈال لیا اور آنکھیں نیچے کر لی اور استغفار پڑھتے ہوئے جو ہے وہ آگے گئے اور کہا کہ اس علاقے سے کوئی پانی وغیرہ نہیں لے گا۔ اب اتفاق سے جب فوج پہنچی تو پانی کی شدید ضرورت تھی۔ اس وقت اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ یہاں کا پانی بھی کوئی نہیں پیے گا، یہاں کے پانی سے کوئی وضو نہیں کرے گا، یہاں کے پانی سے کوئی کھانا نہیں پکائے گا، ہم آگے چلیں گے۔ 2 صحابی ایسے تھے یا کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے بہت شدت تھی اور پانی لے لیا، پیا تو نہیں تھا، لے لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ نہیں، کوئی آدمی پیے گا نہیں پانی، ہم آگے چلتے ہیں۔ جن لوگوں نے پانی لے لیا تھا انہوں نے بھی پھینک دیا، کچھ لوگوں نے آٹا گوندھ لیا تھا پانی سے، اللہ کے رسول نے کہا آٹا بھی پھینکو اور یا اپنے جانور کو کھلا دو۔ بہرحال جانور کو کھلا دیا گیا۔ آگے تھوڑا دور چلے، اس کے بعد وہ کنواں تھا جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کہا یہاں رکیں گے، اور یہ کنواں برکت والا ہے، اس میں صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی آئی تھی اللہ نے بھیجی تھی وہ پانی پیتی تھی، لہذا ہم یہاں سے پانی وغیرہ پیئیں گے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس علاقے میں شرارتیں ہوتی ہوں، گناہ سر عام ہوتا ہو، وہاں پر رہنا اور جانا اور ٹھہرنا اچھی چیز نہیں۔ اب یہ لوگ جو کینیڈا اور امریکہ کی نیشنلٹی لینے کے لیے بہت بیکل رہتے ہیں، یہ شرعی لحاظ سے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ بعض لوگ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں مجھے نیشنلٹی جو ہے وہ کینیڈا کی مل گئی ہے۔ ایسے ملک میں جانا جہاں پر دین ہو، دین کا پرچار ممکن ہو، ویسی جگہ پر تو اس نیت سے جانا بہتر ہے۔ لیکن جہاں پر حالات ایسے ہوں کہ 24 گھنٹہ اگر آپ بازار میں نکلیں تو ننگی عورتیں ہی نظر آئیں، جہاں بھی جائیں گے مطلب آپ اپنی نگاہوں کو بچا ہی نہیں۔ خیر وہ ماحول ہمارے یہاں بھی پیدا ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر ابھی کیا ہے 20% ہے، وہاں پہ 100% ہے۔ بہرحال یہ اچھی چیز نہیں ہے جو لوگ وہاں کی نیشنلٹی لیتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ اس نیت سے اگر کوئی جا رہا ہے کہ ہم کو تبلیغ کرنا ہے یا وہاں ہم جا کر کے لوگوں کو دین کی بات سکھائیں گے تو پھر اس پر فتویٰ مفتی شفیع علیہ الرحمہ ہے کہ جانا بہتر ہے۔ اس نیت سے ہی جانا ہے کہ مجھ کو کیا کرنی وہاں جا کر کے اللہ کے دین کا پرچار کرنا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح علیہ السلام کے اس کنویں سے جہاں پہ ان کی اونٹنی پانی پیتی تھی پانی وانی لیا گیا، پانی وہاں پہ ٹھہرے اور ٹھہرنے کے بعد تھوڑا آگے چلے، ایک جگہ آئی، اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم لوگ رات میں رکیں گے، لیکن یہ بتا دیں کیونکہ سفر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، کہا لیکن اس جگہ میں خطرہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اکیلے نہیں نکلنا رات میں، جو بھی نکلے 2-4 لوگ مل کر کے جائیں، کوئی آدمی تنہا نہیں جانا۔ اللہ کے رسول نے اس کا اعلان کرا دیا، شدت سے منع کر دیا کہ کوئی نکلے گا نہیں۔ 2 صحابی ایسے ہوئے، ایک کو تو بیچارے کو ٹوائلٹ لگا تو وہ کیا ہوا، وہ نکل کر گئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ہم کو لگا کہ کوئی ہمارا گلا جو ہے وہ دبا رہا ہے،
بڑے خستہ حالت میں، بڑے پریشانی حالت میں واپس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ایسا ہوا. حضور نے فرمایا میں نے منع کیا تھا نا کہ اس علاقے میں کوئی آدمی تنہا نہیں نکلے گا. تو انہوں نے کہا مجھے ٹوائلٹ جانا تھا. انہوں نے کہا کسی کو لے کے جانا چاہیے تھا، کم سے کم 2-3 آدمی جانا چاہیے تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دم کیا اور دم کرنے کے بعد جو ہے ان کی پوزیشن واپس آئی. ایک دوسرے صحابی کا اونٹ جو ہے وہ بھگا، تو یہ بیچارے اس اونٹ کو تلاش کرنے سوچا کسی دوسرے کو جگہ رات کا وقت ہے، لاؤ جلدی سے پکڑ لیں. وہ اتفاق سے اتنی تیز ہوا چلی کہ وہ اونٹ ہی کافی دور تک اس ہوا میں اڑ گیا اونٹ، اور جا کر کے 2 پہاڑ کے بیچ میں پھنسا. وہ بہرحال یہ کسی طرح گئے، جا کر کے پھر وہ اونٹ کو لیے. یہ بھی کافی پریشان ہوئے. تو یہ وہ جگہ تھی ہجر سے کہتے ہیں کہ اس قسم کے حالات وہاں پر پیش آئے. اس سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ شیطانی حملے اور شیطانی قوتیں زیادہ ہوتی ہیں، وہاں پر ہم کو محفوظ رہنا چاہیے، اور خاص کر جماعت کی شکل میں رہنا چاہیے. ہمارے یہاں جماعت کی جو پابندی ہے، جماعت سے مراد نماز نہیں، جماعت کی جو پابندی ہر چیز میں ہے کہ اگر 2 آدمی 3 آدمی بھی سفر کرو تو ایک کو اپنا امیر بنا کر چلو. 2 آدمی بھی ہوں تو جب نماز پڑھنے لگو تو ایک کو کیا کرو، امامت کر لو. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اور خاص کر منع کیا گیا سفر کے بارے میں کہ تنہائی میں سفر نہیں کرو. بعض حدیث میں ہے کہ تنہائی میں نہیں رہو. بیچلر وغیرہ بعض لوگ جو کمرے میں رہتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح رہنے سے منع فرمایا ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک نہیں 20 واقعات عرب دنیا میں کہ لوگ بیچلر رہے، رات میں مر گئے اور پتہ ہی نہیں چلا مر گئے. جب دروازے سے کیڑے آنے جانے لگے تو بعض لوگوں کو شک ہوا. جب کھولا گیا تو پتہ چلا 3 مہینہ ہو چکا ہے مر کر کے، پوری باڈی سڑ کر کے جو ہے پوری پھیل چکی ہے. تو اس وقت اللہ کے رسول کی حدیث یاد آتی ہے کہ آدمی کو جو ہے وہ تنہائی میں نہیں رہنا چاہیے. سفر میں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ آدمی جو ہے وہ اکیلے سفر نہیں کرے. آداب سفر میں ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ آپ نے ہدایت فرمائی اور یہ واقعات بھی پیش آئے. اس کے بعد تھوڑی دور چلے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ پانی کی شکایت کی گئی کہ اللہ کے رسول پانی ایک دم ختم ہونے کے قریب ہے اور لشکر 30,000 کا ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہے کہ 1-2 لیٹر میں کام چل جائے گا. غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پروردگار عالم باران رحمت کرتا ہے، ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ اٹھایا. خوب زبردست بارش ہوئی اور اتنی بارش ہوئی کہ جو گڑھے تھے وہ بھر گئے، جو ان کے پاس سامان تھا انہوں نے جا کر کے گڑھے سے بھر لیا. جو لوگ اتنا تھا کہ مطلب نہانا جو چاہے تو اسی بارش میں نہا لیے. اونٹ وغیرہ خوب ٹھنڈے ہو گئے. تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں بڑے معجزات ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تھوڑی دور چل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قیام کیا. وہ اتفاق سے رات کا وقت تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی قصوہ تھی وہ غائب ہو گئی. اب اس کی بڑی چھان بین. کچھ منافق بھی گئے تھے. ایک منافق تھا اس کا نام تھا زید بن لسیت. تو کہنے لگا اپنے خیمے میں بیٹھ کر کے کہ باتیں تو آسمانوں کی کرتے ہیں، اپنی اونٹنی غائب ہے اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے. تو ایک صحابی نے آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا کہ ایسی سی باتیں کر رہا ہے ایک آدمی کہ بتاتے ہیں کہ ہم سے آسمان سے وہی آتی ہے، فلاں ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، اپنے گھر کی اونٹنی اپنی اونٹنی غائب اور پتہ نہیں کہ اونٹنی کہاں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ مجھے غیب کی باتیں معلوم ہیں. میرا اللہ مجھے بتا دیتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، میرا اللہ نہیں بتاتا ہے تو مجھے نہیں معلوم ہوتا. اتنے میں ہی اللہ نے بتا دیا. کہا اللہ نے بتا دیا، بتا رہا ہوں اونٹنی کہاں، جاؤ لے کر کے آ جاؤ. اب سارے صحابہ جو ہے وہ جو بھی تلاش کر رہے تھے 15-20 لوگ وہ واپس آ گئے. کہا اللہ کے رسول کہیں پتہ نہیں لگ رہا اونٹنی کا. کہا جاؤ فلاں جگہ ہے. اور ہوا یہ ہے کہ اس کی ناک میں جو نکیل پڑی ہوئی ہے رسی، وہ رسی ایک کیکر کے درخت میں پھنس گئی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو ناک میں یہاں پڑی رہتی نکیل، اگر ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس نکیل کو پکڑ لے گا تو اونٹ ہل نہیں سکتا، کیونکہ اتنی تکلیف ہوتی ہے نا وہ ناک میں ڈالنے کے بعد کہ وہ ایک دم فرما بند. اب وہ جب شاخ میں پھنس گئی، اب وہ ذرا سے بھی کھینچے گی تو ہل سکتی نہیں کیونکہ شاخ میں پھنسی ہوئی ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً جب اطلاع ہوئی صحابہ کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ جاؤ، اور اب اللہ نے مجھے بتا دیا ہے اونٹنی میری فلاں جگہ ہے.
بہرحال صحابی گئے اور جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق جگہ کو تلاش کیا اور جا کر کے اونٹنی لے کر کے آ گئے. صبح ہوئی، صبح ہو رہی تھی، یعنی اسی رات کا واقعہ، صبح ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے گئے. وہ اتفاق سے میدان بہت لمبا تھا. اللہ کے رسول کی عادت تھی کہ اتنی دور جاتے تھے کہ کہیں کوئی آدمی نظر نہیں آنا. کافی لمبا چلے گئے. ایک صحابی بھی ساتھ میں تھے، وہ پانی لے کر کے گئے تھے. اب ادھر نماز کا وقت ہو گیا فجر کی. اب یہ لوگ انتظار کر اللہ کے رسول آویں اور نماز پڑھی جائے. اب ان لوگوں کو خطرہ ہو گیا کہ نماز ہماری چلی جائے گی اور اب ہم کو نماز پڑھ لینا چاہیے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لوگوں نے کہا کہ آپ مجھے نماز پڑھا دیں. یہ ساری باتیں اس بات کی دیکھیں علامت ہے. اب نماز جیسی چیز کو حالانکہ اگر ڈیلے کیا جاتا تو کیا جا سکتا تھا، لیکن ان کے نزدیک یہ تھی کہ نماز اپنے وقت پر پڑھنا ہی پڑھنا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا کہ آپ امامت کیجئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے کھڑے ہوئے. ایک رکعت پڑھا چکے تھے کہ اللہ کے رسول آ گئے. اب اللہ کے رسول جب آئے تو ادھر سے پیچھے صحابہ جو تھے، جن کے پیچھے والوں، اب آگے والوں کو تو معلوم نہیں ہوا، پیچھے سب والوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول آ گئے ہیں. اب یہ لوگ سبحان اللہ بولنا شروع کیے. کون؟ مقتدی حضرات، کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول آ گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جا کر کے ان کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا کہ آپ نماز جاری رکھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہو گئے. یہ غالباً زندگی کی ان کی وہ نماز ہے جس میں آپ کی رکعت چھوٹی، ایک رکعت، اور آپ نے بعد میں پڑھی. یہی ایک واقعہ اب تک جو ہے وہ تاریخ میں آیا، علم میں، آگے کہیں آئے تو بتا دیں گے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد اپنے خوشی کا اظہار کیا کہ مجھے آپ کی اس ادا سے بڑی خوشی ہوئی کہ تم نے نماز کی اہمیت کو سمجھا. ایسا نہیں ہوا کہ تم نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے لہذا نماز کو ڈیلے کیا جائے. نماز کو تم نے اپنے وقت پر پڑھا، اس سے مجھے اندر سے بہت خوشی ہوئی، اور اسی طرح نماز کا اہتمام کیا کرو. اس کے بعد یہاں سے جب نکلنے کے بعد جو ہے ابھی راستے میں تھے، دوپہر میں غزوہ تبوک کے پاس پہنچتے ہیں یہ لوگ. تو دو صحابی میں جو ہے وہ کسی بات پر لڑائی ہو گئی. ایک غلام تھا، یحییٰ ایک صحابی تھے، ان کا غلام تھا، اور ایک مجاہد تھے. تو وہ مجاہد صاحب نے جیتے نہیں تو اس کا ہاتھ جو ہے نا انہوں نے دانت سے پکڑ لیا. اب وہ دانت اتنی زور سے دبایا کہ بیچارہ چیخ اٹھا. اتنے دیکھا کہ بہت زور سے چیخا تو اس نے، وہ بھی طاقت والا تھا، اس نے جھٹکے سے جب دانت کھینچا نا تو دانت باہر آ گئے. اب جب دانت باہر آ گئے تو انہوں نے جا کر حضور کے دربار میں مقدمہ کر دیا راستے میں ہی کہ اللہ کے رسول اس نے میرے دونوں دانت چھوڑ دیے. تو پوچھا کیسے ٹوٹے؟ بتایا، کہا کہ کیا تم چاہتے تھے کہ مطلب تم اس کو چبا جاتے اونٹ کی طریقے سے اور وہ اپنا ہاتھ تمہارے دانت سے نہیں نکالتا. بھائی دانت ٹوٹنے کا سبب تم خود بنے ہو. اس نے جان بوجھ کر دانت نہیں توڑا، نہ اس کا تم ہاتھ چباتے، نہ وہ ہاتھ کھینچتا، اور نہ اس کے دانت ٹوٹتے، لہذا اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، جاؤ. بہرحال یہاں سے نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب تبوک پہنچنے والے تھے، قریب تھے، 11 کا ٹائم رہا ہوگا. آپ نے فرمایا دیکھو ہم جس جگہ پہنچ رہے ہیں وہاں پہ پانی کی شدید قلت ہے. وہاں بہت ایک چھوٹا سا چشمہ ہے، کوئی بھی آدمی میرے پہنچنے سے پہلے اس چشمے سے پانی نہیں لینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. پوری فوج جو ہے وہ رک گئی. بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب وہاں پہنچ گئے پہلے، وہ پیاسے بہت تھے بیچارے وہ. اچھا وہ چشمہ بڑا باریک سا زمین سے جو ہے وہ نکل رہا تھا، جیسے اپنے یہاں کوئی نل ٹپکنے لگتا نا تو ایسا ایک ایک قطرہ وہ نکل رہا تھا. وہ بیچارے شاید چلو میں لے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس کو ٹچ کیا کہ نہیں کیا پانی کو؟ کہا رسول ہم بہت پیاسے تھے، میں نے ٹچ کیا اس کو. ادھر پہ میں نے منع کیا تھا نا کہ کوئی بھی آدمی میرے پہنچنے سے پہلے پانی کو ہاتھ نہیں لگائے گا. کہا رسول مجھ سے غلطی ہوئی، پیاس بہت زیادہ لگی تھی. خیر حضور نے ان کو معاف کیا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ پانی اکٹھا کرو، وہ جو قطرہ گر رہا ہے. اب یقینی بات ہے کہ اس میں ٹائم لگا ہوگا، ایک آدھ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ. وہ اتنا لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کیا.
کلی کرنے کے بعد کلی ایک برتن میں کیے اور اپنے منہ کو دھلا، ہاتھ دھلا، اور دھلنے کے بعد کہا کہ اب اس پانی کو اس چشمے میں جہاں سے وہ قطرہ ٹپک رہا ڈال دو۔ جیسے ڈالنا تھا اس پانی کا، وہ فوارہ کے طریقے سے شروع ہو گیا۔ یہ 100 سال کے بعد ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ آج بھی جب میں ادھر سے گزرا تو اس فوارے کی آواز آ رہی تھی، پانی اتنا نکل رہا تھا۔ اس وقت کے بارے میں کہ وہ اس وقت نہیں ہے، بہرحال وہ پانی وہاں فوارہ نکلا، سارے صحابہ نے جم کر کے پانی پیا۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ ہم کو یہیں رکنا ہے، تو خیر ایک پانی کا پرماننٹ انتظام ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک خطبہ دیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ خطبہ آپ سنیں۔ تاریخ میں 2 خطبے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے اور ایک خطبہ آئے گا انشاءاللہ جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ دیا ہے۔ اس کا ایک ایک جملہ سنیں اور سننے کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے کی امت چاہتے ہیں، کہ امت کیسی ہونی چاہیے، مسلمان کیسے ہونے چاہیے، اور ہم کو اس تقریر، اس خطبے کو سن کر کے ہر آدمی کو اس سے نصیحت لینی ہے۔ آپ نے اللہ کی تعریف کی، تعریف کرنے کے بعد پہلا جملہ فرمایا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ لوگوں جتنی باتیں ہیں ان میں سب سے سچی بات اللہ کی بات ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں، بہت ہی مطالعے کے بعد انہوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ جب اللہ کے رسول کوئی جملے کی خبر دیتے ہیں، غور سے سنیے گا ورنہ یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اللہ کے رسول جب کسی چیز کی خبر دیتے ہیں تو آپ کا مقصد خبر دینا کبھی نہیں ہوتا ہے، اس خبر کے پیچھے کوئی نہ کوئی عمل ہوتا ہے۔ جیسے اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں، یہ خبر ہے کہ بہترین اور سچی بات کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ یہ خبر سن کر کے خوش ہونے کی بات نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جب اس کی اچھی بات ہے تو اس پر ایمان لانا ہے۔ جس چیز کو ابھارنا چاہ رہے ہیں، خبر تو یہ دی جا رہی ہے لیکن خبر کے آگے کیا ہے؟ خبر مقصد نہیں ہے، کیونکہ خبر مقصد تو محض انجوائمنٹ ہے، ذہنی عیاشی ہے۔ اس کے آگے جملہ کیا ہے؟ اس کی بات کیا مطلب کرنا چاہ رہے ہیں، یا تو روکنا چاہتے ہوں گے یا کسی چیز کا عمل کرانا چاہتے ہوں گے۔ تو مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جو آپ نے بات کی فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ سب سے سچی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ اب اگر صرف ہم ایک جملے پہ کریں تقریر تو کم سے کم 15 تقریر یہ ہے۔ ہم مختصر 2-4 جملے بول کر کے آگے بڑھیں گے۔ دیکھیں اس کا جو مقصد ہے کہ جب یہ بات مزاجنا، انسان کا جو مزاج ہے، آپ کو جس چیز پر جتنا یقین ہوتا ہے وہ اتنا ہی آپ کا عمل ہوتا ہے۔ ابھی ایک تاجر کو معلوم ہو جائے کہ میرے پاس جو یہ اسٹاک ہے مال کا، مثال کے طور پر کیشیو کا بزنس کرتا ہے، گھڑی کا، اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ کل اس کی قیمت 200 کے بجائے 400 روپے ہونے والی ہے، وہ فوراً کیا کرے گا؟ جتنی پونجی آج رکھی ہے گھڑی خرید لو اور کر 400 میں بیچ لو۔ اس پر جتنا اس کو یقین ہوگا اتنا بڑا وہ رسک لے گا، جتنا یقین کم ہوگا اتنا وہ رسک کیا کرے گا؟ نہیں لے گا۔ اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ سب سے سچی بات کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ مطلب کیا؟ قرآن میں جو لکھا ہے اس سے سچی بات کوئی نہیں ہے۔ اب ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اس سچی بات کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اس پر عمل کریں۔ یہ مقصد ہے اس ایک چھوٹے سے جملے کا۔ اور اگر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، اور سے سنیے گا، اگر ہم اس کتاب پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کو یقین میں کہیں شک ہے۔ اگر یقین ہے تو عمل ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ ایک بڑی نارمل، ایک بچے کو آپ بتا دیں ایگزام سے آدھا گھنٹہ پہلے، ایگزام سے 1 رات پہلے کہ یہ کوسچن کل آنے والا ہے، آپ بتائیے اس کوسچن کو وہ کیسے تیار کرے گا؟ چھوڑے گا؟ پوری رات بھی اگر اس کو جگنا پڑ جائے
تو اس سوال کو تیار کیے بغیر وہ نہیں سوئے گا، کیونکہ اس کو یقین ہے یہ کل آنے والا ہے۔ آپ بتائیے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کل آنے والا ہے تو اس کا عمل کیسا ہو گیا؟ اگر اللہ کے رسول نے ایک بات کہی ہے کہ قیامت آنے والی ہے، ہر آدمی کو اپنی قبر میں حساب دینا ہے، جب یہ بات اتنا یقین ہے تو ہمارا عمل اس کے تحت کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وہ بچہ جو اپنی ٹیچر کی بات پر اتنا یقین کر کے، ہو سکتا ہے کل وہ سوال نہ آوے، لیکن ٹیچر نے کہہ دیا ہے، جس نے پیپر بنایا ہے، لہذا وہ کیا ہے، بچہ اس کے اوپر تیاری دن رات کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی میں یہ بات آنی چاہیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا یقین ہونا چاہیے جیسے اس بچے کو یقین ہے کہ کل آنے والا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہمارا معائنہ کرتا ہے، لکھتا ہے کہ آپ کو بائی پاس کرانا ہے، بلاکیج ہے، مشین بتاتی ہے کہ اتنے % بلاکیج ہیں، وہ بولتا تھا بائی پاس اس کا مسئلے کا حل ہے۔ آپ بتائیے کہ اگر ہماری جیب الاؤ کرتی ہے تو ہم بائی پاس کراتے نہیں کراتے؟ کیوں؟ اس پڑے ہوئے ڈاکٹر کی بات پر ہم کو یقین ہے کہ یہ کہہ رہا ہے، یہ بات صحیح ہے۔ رسول اکرم کی ویلو اس ڈاکٹر سے بھی کم ہے۔ اس رسول نے اگر یہ کہا ہے کہ مسئلے کا حل یہ ہے تو یہ بات ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ بھائی سب سے زیادہ ہم کو 2 چیزوں سے محبت ہے، جان سے اور مال سے۔ بائی پاس میں جان کا خطرہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ہو سکتا ہے بائی پاس کرنے کے بعد بائی پاس ہی ہو جائے، یہ جان تو پورے ہیں نا، پھر بھی ہم اپنی جان کا رسک لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ مال بھی خرچ ہوتا ہے اور ٹھیک ٹھاک خرچ ہوتا ہے، اس کے بعد جا کر کے ڈاکٹر کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، یعنی سینہ بھی پھڑواتے، پیسہ بھی دیتے اور شکریہ بھی مارتے ہیں۔ وہ پروردگار عالم نے اپنے رسول کے ذریعے سارے آپ کے اور ہمارے بائی پاس بتائے ہیں کہ یہ کرنا ہوگا، تب تمہاری صحت ٹھیک رہے گی روحانی لحاظ سے۔ لہذا جس طریقے سے یہاں یقین ہوتا ہے، ایسے ہی قرآن کریم کی بات پر یقین ہونا چاہیے۔ سارے جتنی چیزیں اس کی بیان کی گئی ہیں، ایک ایک چیز پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور یقین کا مطلب عمل ہے۔ ہم بہت احترام کرتے ہیں قرآن کریم کا، اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، جزدان میں لپیٹ کر رکھتے ہیں، اٹھانے سے پہلے چومتے ہیں، رکھتے ہوئے چومتے ہوئے، یہ سارا کا سارا جو عمل ہے اچھا ہے، لیکن یہ مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب اس کی ایک ایک آیت کو اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، ڈھالنا ہے۔ یہ بات اللہ کے رسول کہنا چاہ رہے ہیں اس جملے میں، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ۔ دوسرا جملہ، وَأَوْثَقُ الْعُرَىٰ كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے مضبوط سہارا، سب سے مضبوط جو ہے وہ آدمی کے لیے جس پر اسٹیبلش ہوتا ہے وہ تقویٰ ہے۔ چھوٹی سی مثال، چھوٹی سی بات کرتا ہوں۔ اکیلے جب ہم ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں، اس کا نام تقویٰ ہے۔ غور سے سن لیجیے پھر بات۔ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، بازار میں اکیلے ہوں جہاں ہم کو کوئی جاننے والا نہیں، تب ہمارا کیریکٹر کیا ہوتا ہے؟ گھر میں ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہمارا کیریکٹر کیا ہوتا ہے؟ وہی اصل کیریکٹر ہے۔ یہ جو مولانا صاحب آپ کے سامنے بیٹھ کر کے بڑی اچھی باتیں کر لیتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ آپ کتنی دیر ہمارے سامنے بیٹھ 10, 15, 20 منٹ ہم اپنا اچھا کیریکٹر پیش کرتے ہیں۔ ہم جب تنہائی میں ہوتے ہیں تب ہم کتنے اچھے ہیں تب معلوم ہوگا۔ اب آج کل نیٹ ہے، آج کل آپ کے پاس موبائل ہے، ساری خرافات موبائل اور نیٹ کے ذریعے ہے۔ ایک آدمی اپنا SMS نہیں چیک کرنے دیتا، آپ کو کیوں نہیں کرنے دیتا؟ کیوں نہیں کرنے دیتا؟ کیا بات ہے؟ آپ موبائل، یہ الگ بات ہے، اخلاق یہ ہے کہ ہم کسی کا SMS نہیں چیک کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر SMS آپ نے اٹھا لیا، دیکھنے لگا تو اس کا چہرے کا رنگ کیوں بدلنا ہے؟ کیا چکر ہے؟ یہ ہے تنہائی۔ نیٹ آپ کے کمرے میں لگا ہوا ہے، کوئی آیا تو آپ نے اٹھا کر کے اس کو منمائز کر دیا،
اس کے پہلے آپ کیا تھے؟ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ جب آدمی تنہائی میں درست ہو تو تقوی ہے. جماعت کے سامنے کوئی ابھی اتنا بے حیا نہیں ہے ہم بیٹھے رہیں آپ میرے سامنے نیٹ لگا کر کے جو ہے وہ نہیں کریں گے. جب آپ تنہائی میں ہم ہوتے ہیں اس کا نام تقوی ہے. اور جب تک تنہائی میں ہم درست نہیں ہیں سب شوبازی ہے, سب دکھاوا ہے, فراڈ ہے, کوئی حیثیت نہیں اس عمل کی جو کچھ ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں. کیوں؟ اجر دینا ہے رب ذوالجلال کو. رب ذوالجلال نے نوٹ کیا کہ یہ کام ہمارے لیے نہیں کیا گیا ہے, لہذا وہاں سے اجر نہیں ملتا ہے. اجر تو درکنار ہے. جب ہم جھوٹ بات کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام رب کے لیے کیا ہے تو گناہ الگ سے ملتا ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب سے بہترین سہارا تقوی کا سہارا ہے. اسی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تین آدمی سے مراد آدمی نہیں ہے, 3 گروپ جہنم میں لائے جائیں گے. بڑی مشہور حدیث ہے, سیاستہ کی حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث ہے. ایک وہ ہوگا جو خوب پیسہ خرچ کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ بولے گا اس کو لے جا کے جہنم میں ڈالو. وہ بولے گا اللہ پورا لٹا دیا. کہا میرے لیے نہیں لٹایا, تم نے لٹایا تاکہ لوگ تم کو کہیں کہ بڑا سخی ہے, بڑا دیتا ہے. لوگوں نے تم کو کہہ دیا, تم نے مزدوری حاصل کر لی, ایک کام کی 2 مزدوری نہیں ہوتی. دوسرا آدمی مجاہد, آپ اندازہ کریں شہادت کا کتنا بڑا درجہ ہے. شہادت کے درجے کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے, اتنا بڑا درجہ ہے. اللہ بولے گا اس شہید کو لے جاؤ جہنم میں ڈالو. کیوں؟ بولے گا اللہ کیا میں تو جان بھی دے دیا آپ کے راستے میں. کیا جان اس لیے دیا لوگ تاکہ کہیں بڑا بہادر ہے, کیا جنگ لڑتا ہے, کتنے لوگوں کے گلے کاٹ کے رکھ دیا ہے, تم کو لوگوں نے بہادر کہہ دیا. یہاں ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. تیسرا آدمی جو بڑا دین کا کام کرتا ہے, بڑی تقریریں کرتا ہے, بہت اللہ کی بات کرتا ہے, رسول کی بات کرتا ہے, اللہ بولے گا اس کو ڈالو. کیوں؟ تاکہ لوگ بہت بڑے مولانا تھے, وہ لوگوں نے بڑے مولانا کہہ دیا آپ کو, وہ مزدوری مل چکی ہے, یہاں کچھ نہیں ملنا ہے. یہ بات کہہ رہے ہیں پروردگار عالم کے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقوی نام ہے, بہت اونچا سہارا ہے. آپ یہ اندازہ کریں ہم اندر سے کیا ہیں. جب تک اندر سے نہیں بدلیں گے یہ ساری چیزیں بکواس ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ مولوی سے دھوکہ کھاتے ہیں, آپ داڑھی والے سے دھوکہ کھاتے ہیں, آپ لباس سے دھوکہ کھاتے ہیں, کیوں؟ اندر سے بندہ صحیح نہیں ہے, اوپر سے بندہ صحیح ہے. اور ہمیشہ اس دنیا نے ہمیشہ مذہبی لوگوں سے ہی دھوکہ کھایا. یہ بھی آپ کو بتا دیں, ایک آدمی شراب پیتا ہے اس سے کوئی دھوکہ نہیں کھاتا ہے. لوگوں کو معلوم ہے یہ شراب پیتا ہے, اگر اس کو پیسہ دے دیں گے واپس نہیں کرے گا. دھوکہ ہمیشہ ہم کھاتے ہیں کس چیز سے؟ نیکی سے. اس میں زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. تیسری بات آپ نے فرمایا وخیر الملل ملت ابراہیم, ملت ابراہیم. آپ نے فرمایا جتنی بھی دنیا میں کمیونٹی ہیں, جتنی بھی دنیا میں مذاہب ہیں, ان میں سب سے بہترین ملت ابراہیم ہے. اللہ کا ذل فرمایا کہ میں ملت ابراہیم ہوں. کیوں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے بڑی خوبی ہے شرک کو پھٹکنے نہیں دیا, شرک قریب نہیں آنا. اللہ نے گواہی دی کہ یہ بری ہے شرک سے, یہ بری ہے شرک سے. یہ گواہی بہت کم کے بارے میں اللہ نے دیا ہے. یہ جو سب سے بڑا ابراہیم علیہ السلام کی ایڈوانٹیج اور ابراہیم علیہ السلام کا جو درجہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شرک کو قریب نہیں آنے دیا. دیکھیں ہم بھی سوچتے ہیں, ہم نہ درخت کی پوجا کرتے ہیں, ہم نہ کسی پتھر کو چومتے ہیں, نہ ہم کسی کاغذ کی پوجا کرتے ہیں. یہ سب کوئی شرک ہی نہیں ہے. اس شرک سے سب دنیا پاک ہے. آپ کو 2 چیزیں بتا رہا ہوں. جب ہمارا مفاد کہیں ایسی جگہ سے ہوتا ہے جو شریعت میں ناجائز ہے تب عقیدہ کیا رکھتے ہیں, نہیں سمجھے؟ ایک قبر پہ ہم گئے, نہیں گئے, ایک صاحب نے آ کر کے بتایا کہ ہم کو لڑکا نہیں تھا, وہاں لڑکا ہوا ہے.
اب ہمارے دل کی کیا پوزیشن ہے، لڑکا ہم کو بھی نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں جا رہے ہیں کہ لوگ بولیں گے کہ مولانا سراج صاحب بھی گئے، یا اس وجہ سے نہیں گئے کہ اس کی بات پر یقین نہیں ہے کہ بھلے لڑکا ہوا پھر بھی یہ جھوٹ ہے۔ اتنا یقین ہونا چاہیے توحید کے بارے میں، اس کا جو مشاہدہ ہے وہ بھی غلط ماننا ہے۔ ہم نہیں جا رہے ہیں لیکن اندر سے تڑپ رہے ہیں، اگر یار مولانا نہیں ہوتے تو ہم چلے جاتے، ہم بھی جا کر لے کر آ جاتے۔ ہم نے شرک کر لیا، بھلے گئے یا نہیں گئے، شرک ہم نے کر لیا۔ اسی نقصان اور اسی فائدے کے چکر میں پوری دنیا نے شرک کیا ہے۔ وہ سانپ کو کیوں پوچھتی ہے؟ سانپ نے نقصان پہنچایا، کہا بھائی تم ہمارے دیوتا ہو۔ درخت نے سایہ دیا، سمجھ میں نہیں آیا، کہا بھائی آپ ہمارے دیوتا ہیں۔ سورج کو دیکھا روشنی دیتا، انہوں نے کہا صاحب آپ ہمارے۔ یہی نقصان اور یہی مفاد کے چکر۔ ایک بہت بڑے وکیل کی بات بتا رہا ہوں، نام نہیں لینے چاہوں گا، دلی میں بات ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا مولانا ایک قبر ہے، وہاں کچھ نہیں کرنا ہے، صرف آپ جائیے اور آدمی کے اندر جو بھی مرض ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دیندار ہیں، اتنی بڑی داڑھی ہے، ماشاءاللہ ہے، روزہ نماز کے پابند۔ ہم نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہو؟ کہا میں گیا تھا، فلاں کو دیکھا، فلاں کو دیکھا۔ یہ جو فلاں کو دیکھا فلاں کو دیکھا ٹھیک ہوئے، یہیں پر تو امتحان ہے۔ اچھا وہاں جائے اور کوئی نہیں ٹھیک ہو، آپ کا اعتقاد ہوگا اس کے اوپر؟ اعتقاد ہوگا ہی اسی وجہ پر جب آپ کو ہو جائے گا کہ وہاں سے فائدہ ہو گیا ہے۔ فائدہ اور نقصان میں ہی ایمان جانچا جاتا ہے، یاد رکھنا، فائدے اور نقصان میں ہی ایمان جانچا جاتا ہے۔ یہیں پر ہم کو اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، سنبھال لینا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ بھی جلاتی تھی ان کے زمانے میں، ان کو یقین تھا اگر رب ذوالجلال کی اجازت نہیں ہوگی تو آگ میں جلانے کی قوت نہیں ہے۔ اللہ نے دکھا دیا، کہا ٹھیک ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جبریل نے آ کر کے کہا کہ کہو تو اس کو ایک سیکنڈ میں ایک پر سے اس کو ہٹا سکتے ہیں، اس آگ کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا ہے؟ کہو تو دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، تو تمہیں کہیں کو فکر ہے بھائی؟ اگر میرا رب اس پر ہے کہ ابراہیم جل جائے، ہم کو تو خوشی، ہم جل کے بتا دیں گے۔ اگر رب دیکھتا ہے اور رب مدد کرتا ہے تو مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے کسی فرشتے کو مدد کے لیے نہیں بھیجا، ڈائریکٹ خطاب کیا آگ سے، یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اگر ابراہیم نے کسی فرشتے کا سہارا نہیں لیا تو پروردگار عالم نے بھی کسی فرشتے کو مدد کے لیے نہیں بھیجا، ڈائریکٹ خطاب کیا۔ وہ آج بھی ہوتا ہے، کل بھی ہوا ہے، لیکن وہ درجہ ہمارے ایمان کا ہونا چاہیے۔ وہ درجہ نہیں رہتا ہے، ہم ایسے ایسے چلتے رہتے ہیں بغیر پیندے کے لوٹے کی طریقے سے، ہمارے ساتھ ویسے ہی پروردگار عالم ماحول کرتا ہے، وہی برتاؤ کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وخیر السنہ، وخیر السنن سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا طریقوں میں، طریقہ بہت سے لوگوں کا ہے، گرو نانک کا ایک طریقہ ہے، بودھ جی کا ایک طریقہ ہے، سارے لوگ، ہر آدمی کہتا ہے میرا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ ابھی راستے میں ہماری ایک بات ہونے لگی گرو نانک کے بارے میں۔ انہوں نے کہا جیسے آپ کے قرآن کے بارے میں ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ سچ ہے، ایسے ہی ہمارا جو گرنتھ ہے اس کے بارے میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک۔ ہم نے کہا ایک بات بتاؤ، گرنتھ لکھا کس نے ہے؟ کہا گرو نانک نے۔ ہم نے کہا گرو نانک انسان ہے یا نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ ہم نے کہا انسان غلطی کرتا نہیں کرتا؟ کرتا۔ ہم نے کہا غلطی ہونے کے چانس ہے۔ ہم نے کہا غلطی ہونے کے پورے چانس ہیں۔ دنیا کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جو اگر کسی کوئی بات لکھے اس میں غلطی ہونے نہ ہونے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو رب آپ کو ہر لمحے گائیڈ کرتا رہے، اور یا رب خود اس کتاب کو نازل کر دے، دو میں سے ایک شکل ہے۔ یوسف علیہ السلام جیسا آدمی کہتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ میں نہیں بولتا میں بہت نیک آدمی ہوں،
میرا نفس بلکہ جو نفس امارہ ہے یہ انسان کو غلطی پر ابھار سکتا ہے. اگر آپ حفاظت نہیں کرتے تو ہم غلطی کر سکتے. تو رب ذوالجلال یا تو غلطی سے انسان کو روک کے رکھے اور یا پروردگار عالم اس کتاب کو لکھا ہے تبھی چانس ہے, ورنہ دنیا کی ساری کتاب میں غلط ہونے کے چانسز ہیں, موجود ہیں. اب اللہ